الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ راہ حق عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیا دن، نئی صبح، ایک نئی حدیث لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ لوگ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے اور ہمیں چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حدیث میں پیش کروں گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع اور عظیم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح البخاری۔ ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ایمان، اخلاق، اخوت اور انسانیت کا ایک عظیم پیکر ہے۔ اگر ہم صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ہمارے گھروں میں، معاشرے میں اور امت کے بے شمار مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اسلام نے اخوت کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کی عملی تقاضے بھی بیان کیے ہیں۔ مسلمان اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی کامیابی پر حسد نہیں کرتا۔ ایمان کامل کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان کی نفی سے مراد اسلام سے خارج ہونا نہیں بلکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ہے، یعنی جس نے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں کی تو اس کا ایمان جو ہے، اس کے ایمان میں کمی رہے گی، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے لیے صحت چاہتے ہیں، لہٰذا دوسروں کے لیے بھی ہمیں صحت چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم اپنے لیے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی اپنے رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لہٰذا ہمیں بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم جنت چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی جنت کے راستے کی طرف بلائیں۔ اس حدیث کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے حسد ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ کی نعمت دی گئی ہے، کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت آئی ہے تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ حسد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یا اس کا بچہ اتنا کامیاب کیوں ہو گیا، یا اس کے گھر میں یہ چیز کیسے آ گئی۔ نہیں، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اور بچوں کو نیک صالح بنائے اور اس کے گھر میں۔ یہ ہمارا اسوہ ہونا چاہیے ایز اے مومن۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہترین مثال ہے اس بارے میں کہ ہجرت کے بعد جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے ان کا ایسا استقبال کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر، اپنے باغات، اپنا مال اور اپنی محبت سب کچھ مہاجرین کے ساتھ بانٹ دیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ یہی اس حدیث کا عملی نمونہ ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ اس ضمن میں یاد آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بکری ذبح ہوئی۔ انہوں نے بار بار اپنے خادم سے پوچھا
کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت بھیجا؟ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید اسے بھی وارث بنا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں اور معاشرے کے لیے بھی خیر خواہ ہی کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، دل سے سب کے لیے دعا کریں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اب ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ بہترین اخلاق کا نام بھی ہے۔ مسلمان خود غرض نہیں بلکہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ حسد، بغض اور کینہ ایمان کے کمال میں رکاوٹ ہیں، یعنی مکمل ایمان ہونے میں رکاوٹ ہیں۔ محبت، ایثار اور اخوت اسلام کی حقیقی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا بنائے اور ہمیں اس عظیم حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم طہر قلوبنا من الحسد والبغضاء وارزقنا الاخلاص فی القول والعمل واجعلنا ممن یحب لاخوانہ ما یحب لنفسہ، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔